اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ ناظرین، اگر میں آپ سے کہوں کہ تاریخ کے سینے میں ایک ایسا جھوٹ صدیوں سے محفوظ ہے جس نے خلافت راشدہ کے نظام عدل کو ہلا کر رکھ دیا، تو کیا آپ میری بات پر یقین کریں گے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ امیر المؤمنین مظلوم مدینہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات پر لگائے جانے والے الزامات کی اصل حقیقت کیا تھی؟ آخر وہ کون سا فتنہ تھا جس نے تاریخ کے چہرے پر تعصب کی سیاہی ملی اور سادہ لو مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات کے بیج بوئے؟ صدیاں گزر گئیں، ایک کہانی تواتر کے ساتھ دہرائی جاتی ہے کہ مروان بن حکم اور والد حکم بن عاص کے معاملے میں خلیفہ راشد نے معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انحراف کیا۔ لیکن آج اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد تاریخ کا دھندلا پن ہمیشہ کے لیے چھٹ جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسا علمی سچ دکھانے جا رہا ہوں جسے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پردہ اخفاء میں رکھا گیا۔ اگر آپ نے آج کی یہ گفتگو درمیان میں چھوڑ دی تو شاید آپ تاریخ کے سب سے بڑے مغالطے کا شکار ہی رہیں گے۔ آج اس پلیٹ فارم سے ہم کسی جذباتی نعرے بازی کے بغیر مخالفین کی اپنی مستند ترین کتب، خاص طور پر تاریخ یعقوبی اور ان کی علم رجال کی مصدقہ دستاویزات کو عدالت علم میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آج ثابت ہوگا کہ جس کہانی کو نافرمانی کا نام دیا گیا وہ دراصل تعبیر کا کتنا بڑا مغالطہ تھی۔ تیار ہو جائیے، کیونکہ اگلے چند منٹوں میں حقائق کا وہ طوفان آنے والا ہے جو باطل کے تمام گھڑے ہوئے افسانوں کو بہا لے جائے گا انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، اب ذرا دل تھام کر بیٹھیے، کیونکہ ہم سبائی روایت سازی کے ان تین بنیادی ستونوں کا علمی محکمہ کرنے جا رہے ہیں جن پر اعتراضات کی عمارت کھڑی کی گئی۔ ہم اس کہانی کو تین ایسے ناقابل تردید علمی و عقلی دلائل سے پرکھیں گے جن کا جواب آج تک میدان تحقیق کے پاس نہیں ہے۔ پہلی علمی بنیاد ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ کا کردار۔ جہاں تک علماء اہل سنت کا تعلق ہے، وہ متفقہ طور پر اسے متروک اور ناقابل اعتبار قرار دیتے ہیں۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ خود شیعہ مذہب کے نقادان رجال بھی تاریخی امور میں ابو مخنف کی انفرادی روایات کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جو راوی کسی مخصوص سیاسی نظریے کی ترویج اور بنو امیہ کے خلاف کہانیاں وضع کرنے میں شہرت رکھتا ہو، کیا اس کی منقطع روایت کی بنیاد پر ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کردار پر سوال اٹھائیں گے؟ علم کا بنیادی اصول اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ناظرین، اب آئیے اس سلسلے کی سب سے بڑی اور قاطع علمی دلیل کی طرف۔ جلا وطنی کے اس قصے کو نقل کرنے والا دوسرا بڑا نام الواقدی کا ہے۔ اب آپ اپنی اسکرین پر اس مستند کتاب کا صفحہ دیکھیے۔ یہ کسی سنی محدث کا قول نہیں بلکہ ان کے اپنے ماہرین رجال کی تصریح ہے۔ صاف الفاظ میں راوی کا حکم لکھا ہے مجہول۔ علم حدیث اور نقد روایات کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ اگر سند کا کوئی بھی راوی مجہول یا ناشناختہ ہو جائے تو وہ پوری روایت علمی اعتبار سے ساقط اور مردود ہو جاتی ہے۔ جب گواہی دینے والا خود اپنے ہاں غیر معتبر اور مجہول ہے تو اس کی دی ہوئی خبر پر مقدمہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ اگر بالفرض محال یہ جلا وطنی کا واقعہ اسی حیت میں سچا ہوتا تو کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر خلفاء نے نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو نظر انداز کر دیا تھا؟ کیا مدینہ منورہ میں موجود سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور دیگر اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے خلیفہ وقت کو اس قدم سے نہ روکا ہوتا؟
اکابرین صحابہ کی مکمل خاموشی اور اتفاق اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جلا وطنی کے جس شکل کو ابھارا جاتا ہے وہ سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ یہ محض سیاسی بدگمانی پھیلا کر خلافت راشدہ کو کمزور کرنے کا فتنہ تھا۔ یہاں تک ہم نے دیکھا کہ سند اور رجال کے معیار پر یہ تمام داستانیں کتنی کھوکھلی ہیں، لیکن اب ہم اس قصے کے اس درخشندہ پہلو کو سامنے لاتے ہیں، جیسے خود ان کے اپنے نامور مورخ نے اپنی تحریر میں رقم کیا ہے۔ مدعی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حکم نبی کی خلاف ورزی کی، مگر ذرا اپنا متن دیکھیے کہ وہ کیا سچائی بیان کر رہا ہے۔ روایت آپ کے سامنے آ رہی ہے کے مطابق جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اس معاملے پر بات کی گئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے انتہائی شفافیت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کے سامنے مروان اور ان کے خاندان کے لیے سفارش کی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ صریح وعدہ فرما لیا تھا کہ وہ انہیں مدینہ واپس آنے کی اجازت دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ ظاہری عمل مکمل ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ میرے محترم ناظرین، اب یہاں سے بات بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے۔ اگر سرور کونین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں واپسی کا وعدہ فرما لیا تھا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ان کو مدینہ لانا عدول حکمی کیسے ہوا؟ یہ تو در حقیقت فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وعدہ نبوی کی تکمیل تھی۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو وفا کرنا گناہ ہے یا اطاعت؟ عثمان غنی نے تو صرف اس فرمان کو عملی جامہ پہنایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے۔ صبائی سوچ نے اس با وفا فیصلے کو بغاوت کا رنگ دے کر تاریخ کا سب سے بڑا تماشا بنانے کی کوشش کی۔ حضرات، یہ کوئی من گھڑت تعویل نہیں بلکہ علمی تاریخ کا وہ باب ہے جس کا اقرار ان کی کتب کے متون کرتے ہیں۔ اگر آپ کی اپنی کتب کی روایات سچی ہیں تو پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر نافرمانی کا التزام محض ایک سیاسی ڈھکوسلا اور بہتان ثابت ہوتا ہے، اور اگر آپ اپنے ہی مورخین کو جھوٹا قرار دیتے ہیں تو پھر آپ کی پوری عمارت تاریخ ہی زمین دوز ہو جاتی ہے۔ فیصلہ اب آپ نے خود کرنا ہے۔ اب اس پورے معاملے کا علمی پوسٹ مارٹم کیجئے۔ حقیقت بالکل واضح، جس روایت کا سہارا لے کر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، اس روایت کی سند میں کذاب اور مجہول راوی بیٹھے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ضد میں آ کر اسی ضعیف روایت پر اصرار کرتا ہے تو پھر اسی روایت کے اندر موجود خلیفہ راشد کا وہ بیان بھی بلا چون و چرا تسلیم کرنا پڑے گا جہاں وہ وعدہ نبوی کا ذکر فرما رہے ہیں۔ آپ ایک ہی تحریر میں سے اپنی پسند کا اعتراض تو چن لیتے ہیں لیکن اسی صفحے پر موجود خلیفہ راشد کے دفاع کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ تو ناظرین، یہاں آپ کو ایک بات سمجھنی ہے۔ میں نے ایک ویڈیو بھی کچھ دن پہلے بنائی کہ جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر یہ الزام لگایا جاتا رہا یا خلفۂ ثلاثہ پر یہ الزام لگایا جاتا رہا کہ وہ احد جنگ سے بھاگ گئے تھے، اور حسن اللہ یاری جیسے شاطر لوگ تبری کی میں نے آپ کو جیسا کہ دکھایا ان روایات کا سہارا لیتے ہیں جو کہ باطل اور مردود یعنی کہ ضعیف روایات ہیں۔ پھر میں نے اس میں یہ بات بھی ثابت کی، آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ یہ الزام لگاتے ہیں لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ جو روایت آپ بتا رہے ہیں تبری کی، یہ ضعیف ہے۔ اس کے برعکس جو بخاری کی میں نے آپ کو روایت دکھائی اس کو بھی پورا پڑھا نہیں گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خلفۂ ثلاثہ پہ اگر یہ لوگ الزامات نہیں لگائیں گے یا نہیں لگاتے تو یہ سلسلہ آگے چلتا کیسے؟
تو یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر بھی اسی طرح کے الزامات لگتے رہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبداللہ ابن سبا کے لیے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور تھا وہ سب سے زیادہ آئیڈیل تھا۔ آپ چاہیں تو میری پلے لسٹ میں جا کے شیعہ مذہب کا وجود کیسے ہوا پوری تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ حق اور باطل کا فرق اب آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو راویوں کے بنے ہوئے سیاسی افسانوں کے پیچھے چلتے رہیں، یا پھر دلائل، کتب رجال اور خود تاریخ یعقوبی کے اس کھلے سچ کو تسلیم کرتے ہوئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مظلومیت اور پاکیزگی کا اعتراف کریں۔ میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، بلکہ تاریخ کے مسخ شدہ چہرے سے تعصب کا نقاب ہٹانا ہے۔ اپنے بھائی سید خرم سلیم جعفری کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کر کے حق کی آواز کو آگے بڑھائیے۔ والسلام۔